دوستو آج میں آپ کو ایسی حقیقت پر مبنی سبق امیز کہانی سنانے جا رہا ہوں جو دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک نافرمان بیٹے کی جو اپنے والد کی نافرمانی کر کے گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا تھا، لیکن پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ کہانی نہ صرف جذباتی ہے بلکہ ہر سننے والے کے دل پر اثر چھوڑے گی۔ آخر کیا تھا وہ لمحہ جس نے اس نافرمان بیٹے کو ہدایت کی راہ پر واپس لایا؟ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں نور پور میں حاجی احمد نام کا ایک بزرگ رہتا تھا۔ سفید داڑھی، نورانی چہرہ، آنکھوں میں سکون اور دل میں اللہ کا خوف لیے وہ پورے گاؤں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ قرآن کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہتی تھی۔ لوگ ان سے دعائیں کرواتے اور ان کی باتوں کو غور سے سنتے۔ اللہ نے حاجی عمران کو ایک ہی بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام عارف تھا۔ عارف بچپن میں والد کا فرما بردار اور ساتھ مند تھا۔ وہ قرآن پڑھتا، والد کے احترام میں آگے رہتا اور کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہ کرتا۔ مگر جیسے جیسے وہ جوان ہوتا گیا، دنیا کی چمک دمک اور بری صحبتوں نے اسے اپنے والد کی تعلیمات سے دور کر دیا۔ عارف کے چند نئے دوست گاؤں کے باہر شہر سے آئے تھے جو بظاہر خوش لباس اور خوش گفتگو تھے، مگر ان کا مقصد صرف عیاشی اور دکھاوا تھا۔ وہ اکثر عارف کو بھی اپنے ساتھ محفلوں میں لے جاتے جہاں فضول باتیں، مذاق اور گناہوں کی باتیں ہوتی۔ ایک دن حاجی احمد نے عارف کو ان دوستوں کے ساتھ دیکھا اور پیار سے بلایا۔ بیٹا، تم یہ کن لوگوں میں بیٹھنے لگے ہو؟ انسان کی صحبت اس کے کردار کو بدل دیتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ مگر عارف نے سرسری انداز میں بات کو ٹال دیا۔ بابا، آپ پرانے خیالات کے ہیں، دنیا بدل گئی ہے، تھوڑا انجوائے کرنا کوئی غلط بات نہیں۔ وقت گزرتا گیا، عارف کی نافرمانیاں بڑھتی گئی۔ اب وہ والد کی نصیحت کو نظر انداز کرنے لگا تھا۔ اکثر رات کو دیر تک باہر رہتا اور صبح دیر سے اٹھتا، نماز اور قرآن سے دور ہوتا چلا گیا۔ ایک دن جب حاجی احمد نے اسے نماز کے لیے بلایا تو اس نے غصے میں کہا، بابا بس کیجئے، میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ بار بار سمجھایا جائے، مجھے اپنے فیصلے خود کرنے دیجئے۔ یہ لفظ حاجی احمد کے دل پر تیر کی طرح لگے، مگر انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ ان کا بیٹا راہ راست پر آ جائے۔ عارفہ مکمل طور پر اپنے دوستوں کے اثر میں آ چکا تھا۔ اس نے گاؤں کے پرانے اصولوں اور والد کی تعلیمات کو دقیانوسی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن تو اس نے اپنے والد کے دیے ہوئے پیسوں کو فضول کاموں میں اڑا دیا۔ جب حاجی احمد نے پوچھا تو کہنے لگا، یہ پیسے میرے ہیں، میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ والد کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر انہوں نے بد دعا نہیں دی۔ وہ رات کو اللہ کے حضور روتے اور بیٹے کی ہدایت کی دعا کرتے۔ ایک دن عارف کے دوستوں نے اسے شہر جانے اور کاروبار کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اسے خواب دکھایا کہ شہر میں جاؤ، خوب دولت کماؤ اور مزے کرو۔ عارف نے بغیر والد کی اجازت کے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ روانہ ہونے لگا تو حاجی احمد نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میرا دل بہت بے چین ہے، دنیا کی چمک دمک میں نہ کھو جانا۔ والدین کی دعاؤں کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ مگر عارف نے کہا، بابا مجھے اپنی قسمت آزمانے دے۔ شہر پہنچ کر عارف کو ابتدا میں سب کچھ خوابوں جیسا لگا، نئے کپڑے، عالیشان گھر، دوستوں کی محفلیں، مگر جلد ہی حقیقت کھلنے لگی۔ جن دوستوں نے اسے خواب دکھائے تھے وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے ساتھ تھے۔ عارف نے کاروبار شروع کیا، مگر نہ تجربہ ہونے کی وجہ سے دھوکہ کھا گیا۔ اس کے کاروبار میں مسلسل نقصان ہوا، دوست ایک ایک کر دور ہونے لگے، قرض بڑھنے لگا اور دن بدن حالات بگڑتے گئے۔ اب عارف کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ وہ ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا ماضی کو یاد کرتا اور اپنے والد کی باتیں دہراتا۔ اسے اپنے والد کی نصیحت یاد آئی، دنیا دھوکہ ہے، والدین کی دعائیں کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک رات عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس گاؤں جائے گا۔ جب عارف کئی دنوں بعد واپس لوٹا تو اس کی حالت انتہائی خستہ تھی، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ کمزور، آنکھوں میں شرمندگی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حاجی احمد نے دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی اور دکھ تھا۔ عارف نے روتے ہوئے کہا، بابا میں ہار گیا، آپ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، مجھے معاف کر دیجیے۔ حاجی احمد نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر قرآن کی آیت پڑھی، اور جو لوگ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو سینے لگا لیا اور کہا، بیٹا اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، سچے دل سے توبہ کرو اور آئندہ نیکی کے راستے پر چلو۔ عارف نے اس دن کے بعد نماز قائم کی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور اپنے والد کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ اپنے تجربے سے سیکھ چکا تھا کہ دنیا کی چمک دمک وقتی ہے، مگر والدین کی دعائیں اصل دولت ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین کی نافرمانی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث بنتی ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور نیکی کی راہ دکھاتا ہے۔